دیکھیں جب آپ جی ٹی اوز انڈور ٹاسک کر رہے ہوں گے تو جب آپ کو جی ٹی او نشتر ہال میں لے کے جائے گا وہاں سے آپ کو ایک سیپریٹ روم میں لے کے جایا جائے گا. جیسے کہ آپ ابھی سامنے ایک پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی آپ کا ایک روم ہوگا اور آپ نے چیسٹ نمبر ایسے ہی سیم پہنے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو چیسٹ نمبرز الاٹ ہو جاتے ہیں جیسے ہی آپ آئی سی بی کے لیے جاتے ہیں. اچھا, تو سب سے پہلے ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے چیسٹ نمبرز جو ہوتے ہیں وہ چینج کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیسے چینج ہوتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ جاتے ہیں آئی ایس بی کے اندر تو سب سے پہلے آپ کو فرسٹ ڈے میں جو چیسٹ نمبر ملتے ہیں وہ ان کی سیکوینس کچھ ایسے ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اوور آل جتنے بھی کینڈیڈیٹ آئے ہوتے ہیں ان کی سیکوینس کے مطابق آپ کو ملے ہوتے ہیں. لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ ابھی آئی ایس بی کوہارٹ کے اندر اگر 180 کینڈیڈیٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے 180 جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے چیسٹ نمبرس کے اکارڈنگ آپ کو ایک چیسٹ نمبر دیا جاتا ہے. لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ آپ کا چیسٹ نمبر ہے 78. ٹھیک ہے, سو 78 کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جوہر ہال میں جائیں گے تو 78 نمبر والی جو چیئر ہوگی آپ اس کے اوپر بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, سو وہ جو چیسٹ نمبر ہوتا ہے وہ آپ کا سارا جوہر ہال کے اندر کے لیے ہوتا ہے اور آپ کا سائیکولوجسٹ کے ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے. لیکن جی ٹی او کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے وہاں پہ آپ کا وہ والا چیسٹ نمبر یوز نہیں ہوگا, بلکہ آپ کا ایک سیپریٹ چیسٹ نمبر یوز ہوگا اور وہ آپ کو جی ٹی او خود اسائن کرے گا. ٹھیک ہے, سو جب آپ جی ٹی اوز آپ کے گروپ ممبرز بن جائیں گے تو آپ کو چیسٹ نمبر دے دیے جائیں گے. اور اب پہلے اگر آپ کا چیسٹ نمبر 80 بھی تھا تو اب آپ کا چیسٹ نمبر 1 سے 10 کے درمیان میں کوئی نہ کوئی نمبر ہوگا, کیونکہ پہلے آپ کے جو چیسٹ نمبر تھے وہ اوور آل آئی سی بی کے اندر کے چیسٹ نمبرز تھے, مگر اب آپ جی ٹی او کے اندر صرف 10 بندے ہوں گے. ٹھیک ہے, 10 بندے بھی ہو سکتے ہیں اور 8 بھی ہو سکتے ہیں, ڈیپینڈز اپان سچویشن کے کینڈیڈیٹس کتنے زیادہ ہیں کتنے کم ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ کو چیسٹ نمبر جب الاٹ کیا جائے گا تو وہ 1 سے 10 کے درمیان میں ہوگا. ٹھیک ہے, سو چیسٹ نمبر دینے کے بعد آپ کو جی ٹی او آپ سے کہے گا کہ آپ اپنا انٹروڈکشن دے دیں. انٹروڈکشن ایک سمپل سا انٹروڈکشن ہوگا, آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ پوری اپنی جتنی بھی بایو ڈیٹا فارم کی اپنی ڈیٹیل آپ پوری وہ بتا دیں. آپ نے جسٹ اپنا نام بتانا ہے, اپنے شہر کا نام بتانا ہے, آپ کس شہر سے بلانگ کرتے ہیں, اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے ایف ایس سی میں مارکس کتنے ہیں تو آپ نے مارکس بتا دینے ہیں, یا پھر اگر آپ سے اسکول کالج کا پوچھا جائے تو آپ بتا دیں اگر پوچھا جائے تو. اگر نہیں پوچھا جاتا تو آپ سمپلی اپنا نام بتائیں اور بتا دیں کہ آپ کس شہر سے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 2 باتیں اگر آپ بتا دیں تو یہ آپ کا انٹروڈکشن ہو جائے گا. سو انٹروڈکشن کے بعد ایسا ہوگا کہ جب تک آپ انٹروڈکشن وغیرہ کر رہے ہوں گے تب تک جی ٹی او آپ کے جو چیسٹ نمبر ہے اس کے اکارڈنگ اپنے پاس ریکارڈ سیو کر لے گا کہ چیسٹ نمبر 7 پہ لیٹ سے میں کہتا ہوں مدثر ہے, چیسٹ نمبر 5 پہ عثمان ہے, چیسٹ نمبر 10 پہ علی ہے. تو اس طرح سے وہ اپنے پاس چیسٹ نمبر اپنے پاس سیو کر لے گا اپنے ریکارڈ میں, اور اس کے اکارڈنگ باقی جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے وہ اس کو مارکنگ کرے گا. اب ٹیسٹ نمبر کو دیکھنے کے بعد آپ نے انٹروڈکشن دینے کے بعد جی ٹی او آپ سے کہے گا کہ آپ کو انٹروڈکشن دے دے گا کہ ابھی انڈور ٹاسک کے اندر کیا کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, سو وہ آپ کو بتا دے گا کہ گروپ ڈسکشن میں کیا کیا ہونے والا ہے. گروپ ڈسکشن میں ایسا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو جی ٹی او ایک ڈسکشن کا ٹاپک بتائے گا. ٹھیک ہے, ٹاپک بہت جنرل سے ہو سکتے ہیں. ابھی اس کے بعد میں آپ کو کچھ ٹاپکس ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ گروپ ڈسکشن میں ٹاپک کس طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ایک ٹاپک آپ کو بتایا جائے گا, اس کے بعد پھر دوسرا ٹاپک ایک اور بتایا جائے گا, اور پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان دونوں ٹاپکس میں سے آپ کون سا ٹاپک چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بندہ نہیں کہے گا, پوری ٹیم جس ٹاپک کے اوپر متفق ہوگی پھر اسی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کی جو گروپ ڈسکشن ہے ابھی آپ شروع کریں, اور جیسے ہی وہ آپ سے کہے گا کہ اوکے جنٹل مین یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ, تو وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ آپ 10 میں سے کوئی ایک بچہ گروپ ڈسکشن کو ٹاپک کو اسٹارٹ کر دے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھیں جب کوئی بچہ گروپ ڈسکشن میں سب سے پہلے نمبر پہ اسٹارٹ کرتا ہے تو اسی وقت جی ٹی او کے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ یہ بچہ اکیڈمی لگا کے آیا ہے, مطلب کہ یہ بچہ کسی اکیڈمی سے پوری پراپرلی ٹریننگ لے کے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جی ٹی او کی مائنڈ میں سب سے فرسٹ امپریشن جو ہوتا ہے وہ وہاں سے پڑتا ہے. اور یہ جو بچے آتے ہیں اکیڈمی سے سیکھ کے, ان کو یہ کہا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے انیشیٹو دکھانا ہے اپنے آپ کو, آپ انیشیٹو ہو, آپ نے اپنی کوالٹی دکھانی ہے, آپ نے گروپ ڈسکشن کے اندر سب سے پہلے بولنا ہے. ٹھیک ہے, سو آپ نے یہ مسٹیک نہیں کرنی. ٹھیک ہے, آپ کو میں بہت سختی سے منع کر رہا ہوں کہ آپ نے فرسٹ نمبر پہ نہیں بولنا. فرسٹ نمبر پہ کب بولنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جی ٹی او کو آپ نے جی ٹی او نے آپ سے کہہ دیا کہ اوکے جنٹل مین جو ٹائم اسٹارٹس ناؤ. ٹھیک ہے, کہ آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی بچہ بول نہیں رہا, سارے خاموش ہیں. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا ویٹ کریں, آپ 5 سیکنڈ کے لیے ویٹ کریں.
جب کوئی بھی نہیں بول رہا تو پھر آپ ٹاپک کو شروع کر لیں. آپ ٹاپک کس طرح شروع کریں گے؟ آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اور آگے جو ٹاپک ہوگا آپ اس کو شروع کر دیں. آپ اگر میری ویڈیوز کو دیکھیں تو میں اپنی ویڈیوز میں شروع میں کیا کرتا ہوں، پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں، اور کئی ویڈیوز میں درود شریف بھی پڑھتا ہوں، مگر آپ ڈسکشن میں درود شریف نہیں پڑھیں گے. ڈسکشن ایک جنرل آپ رکھیں، اس کو زیادہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کی طرف نہ لے کے جائیں. سو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے ٹاپک کو شروع کر دینا ہے، مگر صرف اسی کیس میں کہ باقی کوئی بھی بول نہ رہا ہو. ٹھیک ہے، اس بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر کسی بچے نے پہلے ڈسکشن شروع کر دی ہے تو آپ نے اس کو شروع کرنے دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے خود ایسا نہیں کرنا کہ جی ٹی او آپ کو کہے کہ ٹائم شروع ہو گیا تو آپ شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ نے فرسٹ نمبر پہ ڈسکشن سٹارٹ نہیں کرنی. یہ بات اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ آپ نے گروپ ڈسکشن میں سب سے پہلے نہیں بولنا، کسی صورت بھی پہلے نہیں بولنا. اچھا، جب ایک بچہ اپنی بات پوری کر لے گا تو اب دیکھیں کیا ہوگا. جب ڈسکشن سٹارٹ ہوگی تو ایک بچہ اپنا کوئی پوائنٹ سامنے رکھے گا، کوئی بات سامنے رکھے گا، تو اب اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے لازمی، اگر آپ نے فرسٹ میں نہیں بولا، کیونکہ میں نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ نے فرسٹ میں نہیں بولنا، تو فرسٹ میں آپ نے نہیں بولنا تو سیکنڈ پہ آپ نے لازمی بولنا ہے. جب فرسٹ پہ کوئی کینڈیڈیٹ اپنی بات پوری کر لے، آپ نے چپ ہو کے خاموشی سے اس کی بات سننی ہے. جب تک وہ بولتا رہے آپ نے اس کو نہیں روکنا. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی بات اس کی ٹوکنی نہیں، آدھی میں سے اس کو کاٹنا نہیں ہے اس کی بات کو. جب وہ پوری بات کر لے، اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بولی جا رہا ہے اور آپ کو موقع نہیں مل رہا، مطلب کہ ایک کینڈیڈیٹ شروع ہوا اور ایسا جیسے کہ کوئی ریکارڈنگ پلے ہو جاتی ہے، ایسے وہ بچہ شروع ہوا اور وہ رک ہی نہیں رہا، تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ باتیں کر لی ہیں، تو اب کافی ٹائم گزر چکا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جیسے ہی وہ سینٹینس ختم کرے آپ نے وہاں سے اپنی بات شروع کر دینی ہے. ٹھیک ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس کی بات آدھے میں سے نہ روکے. ٹھیک ہے، اب دوسرے نمبر پہ آپ بول لیں گے. اب اس کے بعد جو دوسری ٹپ ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ پہ سارے پوائنٹس نہیں بولنے. لیٹ سے میں کہتا ہوں آپ نے کوئی ٹاپک سلیکٹ کر لیا اور آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ 10 پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، 10 پوائنٹ تھے آپ کے پاس، تو آپ نے 10 پوائنٹس ایک ہی دفعہ نہیں بولنے، بلکہ آپ نے صرف 3 سے 4 پوائنٹس بولنے. ٹھیک ہے، اسپیڈ نہیں لگانی اور بالکل آہستہ بھی نہیں بولنا. ابھی جو میری اسپیڈ ہے ڈسکشن کی، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، آپ نے سیم یہی اسپیڈ رکھنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح سے بولنا ہے اور صرف 3 پوائنٹس آپ نے بول کے اس کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، اور 3 پوائنٹس آپ نے بول دی اس کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے. اب جب آپ بول رہے ہوں گے تب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جی ٹی او کو کسی بھی صورت نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، جی ٹی او میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ جی ٹی اوز کی ٹاسک انٹر کریں گے، مطلب انڈور میں جائیں گے اور آؤٹ ڈور میں آپ جائیں گے، آپ نے پورا ٹاسک میں کسی جگہ بھی جی ٹی او کو نہیں دیکھنا. صرف ایک سچویشن ایسی آئے گی جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آگے جا کے کہ وہاں پہ آپ نے اس سے جی ٹی او سے آئی کانٹیکٹ رکھنا ہے. وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو بتا دوں گا کہاں پہ آپ نے اس سے آئی کانٹیکٹ مینٹین رکھنا ہے. بس یہاں پہ آپ اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھ لیں کہ جب ڈسکشن ہو رہی ہوگی آپ نے کسی صورت بھی جی ٹی او کی طرف نہیں دیکھنا. اب جب آپ اپنے پوائنٹس بتا رہے ہوں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے جو ہاتھوں کی جو موومنٹ ہے اس کو کم سے کم رکھیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں آپ نے کرنا کہ آپ ہر سینٹینس پہ آپ ایکسپریشن دے رہے ہیں، اپنے جسچرز دے رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو آپ ہلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاتھوں کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے. اور دوسرا، اپنی جو نظریں ہیں وہ ہر بچے کے اوپر آپ کی ہونی چاہیے. جب آپ نے ایک پوائنٹ ڈسکس کیا، آپ کوشش کریں اس پوائنٹ کے ٹائم پہ آپ جو آپ کے نزدیک والے ہیں آپ ان کو تھوڑی سی دیر ان کو دیکھیں. اس کے بعد پھر آپ جب دوسرا پوائنٹ ڈسکس کریں پھر آپ تیسرے چوتھے بندے کو دیکھ لیں. اگر 10 بندے ہیں تو مطلب آپ نے 3 پوائنٹس میں آپ نے ان 10 بندوں سب کو دیکھنا ہے اور سب کی طرف مخاطب ہونا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ کسی ایک کو دیکھ رہے ہیں تو اسی کو دیکھتے رہیں، یا پھر آپ زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا. مطلب کہ آپ نے ایک ایک کر کے ہر بندے کو دیکھنا ہے اور اپنی بات کرنی ہے. اس طرح جب آپ کے 3 پوائنٹس ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں. زیادہ چانسز یہی ہے کہ آپ جب 3 پوائنٹس آپ بول لیں گے تو کوئی دوسرا بچہ ڈسکشن سٹارٹ کر لے گا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کی ڈسکشن جیسے ہی وہ سٹارٹ کر لے آپ نے خاموش ہو جانا ہے. اگر کوئی بندہ آپ کی بات کو ٹوک رہا ہے تو اگر تو آپ کی بات نزدیک ہے ختم ہونے والی ہے تو آپ اپنی بات ختم کر لیں اور اس دوسرے بندے کو موقع دے دیں. ٹھیک ہے، ڈسکشن میں یہ چیز کوئی اپنی انا نہیں بنا دینی کہ میری بات اس نے کیوں روکتی ہے، غصہ نہیں ہونا آپ نے. اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا بندہ آپ کو روک رہا ہے، آپ کی بات نہیں سننے دے رہا، تو آپ نے اس کو موقع دینا ہے بولنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے 3 پوائنٹس سیکنڈ نمبر میں بول دیے.
اب کیا ہوگا، آپ سیکنڈ نمبر پہ آپ نے بول دیا، اب کوئی اور بندہ تیسرے نمبر پہ بولے گا، چوتھا بندہ کوئی بولے گا، کوئی پانچواں نمبر بندہ بولے گا. اب جب باقی جتنے بھی بچے ہیں اگر تو سارے 1 بائی 1 بولی جا رہے ہیں تو آپ نے ان کو سننا ہے. ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ بھی آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جی ٹی او کو نہیں دیکھنا. جی ٹی او کچھ بھی کر رہا ہو، جی ٹی او کا اس ٹائم پہ یہی ایم ہوتا ہے، وہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا بچہ میری طرف مجھے دیکھ کے اپنی باتیں سنا رہا ہے کہ گروپ کو سنا رہا ہے. ٹھیک ہے، سو آپ نے جی ٹی او کو نہیں دیکھنا. جی ٹی او 1 بائی 1 جو بچہ بول رہا ہوگا، جو پوائنٹس بول رہا ہوگا، وہ ان کو مارکنگ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، سو آپ نے جو بچہ بول رہا ہوگا آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اور نہ ہی آپ نے اپنے روم میں کسی اور چیز کو دیکھنا ہے. بچے آتے ہیں، بچے کوئی ونڈو کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ٹیبل کو گھور رہا ہوتا ہے، کوئی جی ٹی او کے شوز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. سو ایسے آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے جو ممبرس ہوں گے صرف ان کے اوپر نظر رکھنی ہے. اب جب ایسا ہوگا کہ 1 بائی 1 سارے بچے بول جائیں گے تو پھر اب اس کے بعد آپ نے اپنے جو بقیہ پوائنٹس ہیں وہ بولنے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے 3 پوائنٹس بول دیے، اب آپ نیکسٹ 3 پوائنٹس کو وہاں پہ بولیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے دوسری دفعہ بول لیا. پھر جب باقی بچے اگر کوئی بولیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں بولتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اب اگر کوئی ایک بچہ ایسا ہے گروپ میں جس نے شروع سے پارٹیسپیٹ کیا ہی نہیں ہے گروپ ڈسکشن کے اندر، تو آپ نے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ والا جو بچہ تھا یہ ابھی تک خاموش ہے تو اس کو آپ نے ڈسکشن کے اندر انوالو کرنا ہے. سو ان کو ایسے بچوں کو انوالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گروپ ڈسکشن کے اندر جب آپ بولیں گے تو آپ اپنا کوئی پوائنٹ سامنے رکھیں اور اس کے بعد آپ اس بندے کا چیسٹ نمبر بول کے اس کو مخاطب کریں. اس کو کہیں کہ چیسٹ نمبر 5 آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، چیسٹ نمبر 7 آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. مطلب کہ جیسے ہم آپس میں فرینڈس جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کی ہم رائے لیتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے اس چیسٹ نمبر سے رائے لینی ہے. ٹھیک ہے، سو جب آپ اس بندے سے رائے لیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک لیڈرشپ کوالٹی سامنے آ جائے گی کہ آپ صرف اپنی بات نہیں کرتے بلکہ آپ کے لیے آپ کی جو ٹیم ہے وہ میٹر کرتی ہے اور آپ کی جو ٹیم کی جو رائے ہے وہ بھی آپ کے لیے میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے، سو اس طرح سے آپ نے ڈسکشن کے اندر آگے والے جو بندے جو بول نہیں رہے ان کو آپ نے ڈسکشن کے اندر انوالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر باقی سب بچے بول رہے ہوں اور ایک بچہ نہ بول رہا ہو تو جی ٹی او خود ہی کہہ دیتا ہے اس بچے کو کہ آپ خاموش ہیں، آپ نے کیا کہنا ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے، مگر زیادہ کیسز میں ایسا نہیں ہوتا. سو آپ نے وہاں پہ اس چیز کو سامنے لے کے آنا ہے کہ اگر کوئی بچہ نہیں بول رہا تو آپ نے اس کو ڈسکشن کے اندر لے کے آنا ہے. وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ سمپلی ایسے کہتے چیسٹ نمبر 5 میں نے یہ بات کہی ہے، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے جب آپ اس کو یہ کہیں گے اسی وقت وہ بولنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر کانفیڈنس کم ہوتا ہے اور وہ فرسٹ ٹائم گروپ میں بیٹھ کے کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں. سو 1-2 دفعہ جب وہ بات کر لے گا تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو جب وہ بات کرے گا تو اس کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا. ٹھیک ہے، جب کانفیڈنس بلٹ اپ ہو جائے گا اس کا تو اس کو اچھا فیل ہوگا، اور جب اچھا فیل ہوگا تو آپ اس کی نظر میں آپ کے لیے مطلب کہ رسپیکٹ آ جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ باقی گروپ ممبرس کی نظر میں بھی سامنے آ جائیں گے کہ اس بندے میں کانفیڈنس اچھا ہے. ٹھیک ہے، سو یہاں سے آپ کا جو ٹیم کے اندر جو کانفیڈنس ہے وہ بلٹ اپ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹیم والے آپ کے اوپر بھروسہ کرنا شروع ہو جائیں گے. یہاں پہ اپنے آپ کو آپ نے منوا لینا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے 3 اپنے پوائنٹس بتا دیے، پھر دوسری ٹرم میں دوسری دفعہ پھر آپ 3 پوائنٹس بتا دیے، اگر کوئی پوائنٹس بچتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آئی ہوپ سو کہ آپ کا ٹائم یہاں پہ ختم ہو چکا ہوگا ڈسکشن کا. اب اس کے بعد کیا ہوگا، جیسی ڈسکشن ختم ہوگی آپ کو جی ٹی او بتائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور ابھی ہم نیکسٹ فیز کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہمارا آتا ہے لیکچریٹ کا. سو گروپ ڈسکشن کی کچھ ٹاپکس ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے وہ کچھ پوائنٹس کو ایکسپلین کر لیتا ہوں ایگزامپلس کے طور پہ. آپ ان پوائنٹس کو پریپیئر کر لیں اپنے پاس، اور کچھ ٹاپکس تو ایگزیکٹلی وہی ریپیٹ ہوں گے آپ کے ڈسکشن کے اندر، اور کچھ جو ہے وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب کی جو مین تھیم ہے وہ وہی رہتی ہے. اوکے، سو یہ کچھ ڈسکشن کے ٹاپک ہیں، اور گروپ ڈسکشن اور لیکچریٹ کے ٹاپکس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، ٹاپکس موسٹلی سیم یہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ٹاپک نمبر 1 ہے ہمارے پاس یہاں پہ، کیا مسلم ممالک کے مسائل کا حل صرف جہاد ہے. ٹھیک ہے، ایک ٹاپک آپ کو بتایا جائے گا، آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اس کے اوپر ڈسکشن کریں کہ کیا مسلم ممالک کے مسائل کا حل صرف جہاد ہے. ڈسکس کریں اس کے اوپر. اچھا، ٹاپک نمبر 2 ہے، کیا ہمارا میڈیا صرف غم کی باتیں نشر کرتا ہے.
ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ صرف غم کی باتیں ڈسکس نہیں کرتا بلکہ خوشی کی باتیں بھی کرتا ہے، ٹیکنالوجی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ہماری فورسز کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، ایجوکیشن کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے، پولیٹکس کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو بہت زیادہ پوائنٹ ہے آپ کے پاس. پاکستان کو آئی ایم ایف کی مدد لینی چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ ڈسکس کریں گے کہ لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے. یہ ساری ڈسکشن آپ کی اپنی ہوگی. ٹھیک ہے، میں اس میں کوئی آپ کو ایکسپلین نہیں کرنے والا. سوشل میڈیا کے نوجوان نسل پرست ہیں، ایکسپلین کریں جی، نسل پرست ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں ٹیررزم کی وجہ سے سفر کرنا چھوڑ دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اب یہ سفر جو ہے، کیا ہمیں ٹیررزم کی وجہ سے سفر کرنا چھوڑ دینا چاہیے؟ اچھا، پاکستان اٹامک پاور ہونے کے باوجود کمزور کیوں ہے؟ ڈسکس کریں. سی پیک پروجیکٹ کے فوائد اور نقصانات. یہ کچھ لیٹسٹ ٹاپکس ہیں جو کہ ان دنوں پہ چل رہے ہیں، تو آپ کو ان کے اوپر تیاری کرنی چاہیے. افغان طالبان مجاہدین ہے یا کہ دہشت گرد ہے؟ ٹھیک ہے، ڈسکس کریں جی. ہمارے ملک میں رشوت کی وجوہات اور ان کا حل کیا ہے؟ ہمارے ملک میں کرپشن کی وجوہات اور ان کا حل کیا ہے؟ کیا پاکستان کو انڈیا میں رہنے والے سکھوں کی مدد کرنی چاہیے؟ جی ضروری ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو. ڈسکس کریں. یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے ایف ایس سی مارکس کو ترجیح دینی چاہیے یا انٹی ٹیسٹ کو؟ پاکستان سے فرقہ واریت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جنگ سے بچنا چاہتے ہو تو جنگ کی تیاری کرو. پاکستان میں وسائل کی کمی ہے یا لیڈرشپ کی کمی ہے؟ اچھا، یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کالاباغ ڈیم کیوں مکمل نہیں ہو پا رہا؟ ٹھیک ہے، ایسے بہت زیادہ کوشچن آنسر بھی کی جاتے ہیں اور اس کا ڈسکشن بھی ہوتی ہے اس ٹاپک کے اوپر. پولیس کے محکمے کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے یہ ٹاپک ہے. اچھا، مخلوط تعلیمی نظام کے فوائد اور نقصانات بتائیں جی. اچھا، سیکس ایجوکیشن ہونی چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کریں. اور ہوپ سو کہ آپ نے یہ سینٹینس کاپی نہیں کیا ہوگا اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. اچھا، موبائل فون ضرورت ہے یا مجبوری؟ کیا مدارس دہشت گردی پھیلانے میں ملوث ہے؟ اچھا، آرمی آپریشن صحیح ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے، اس میں یہ آپ سے پوچھا جائے گا. اگر آپ موسٹلی ان کینڈیڈیٹ سے جو پشتو اسپیکر ہوتے ہیں ان سے اس طرح کوشش کیے جاتے ہیں. جمہوریت بہتر ہے یا شریعت کا قانون؟ کیا میڈیا تھرلنگ نیوز دینے کی کوشش کرتا ہے؟ کو ایجوکیشن بہتر ہے یا نہیں؟ کیا فوج آپریشن کر کے ٹھیک کر رہی ہے؟ کیا پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے؟ جمہوریت بہتر ہے یا شرعی قانون؟ پاک افغان تعلقات کیسے بہتر بنائے جا سکتے ہیں؟ افغان طالبان جہاد کر رہے ہیں یا جنگ؟ ٹھیک ہے، سو آپ کو جہاد اور جنگ کے درمیان میں فرق پتہ ہونا چاہیے. پاکستان آئی ایم ایف کے لون کے بغیر چل نہیں سکتا یا پھر چل سکتا ہے؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سو آپ نے دو رائے بتانی ہے کہ چل سکتا ہے یا پھر نہیں چل سکتا، جو آپ کے مائنڈ میں ہو. عدالتوں کے اندر غریبوں کو انصاف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ جنگ کی حالت میں پاکستان کو پہلے ہی ایٹم بم گرا دینا چاہیے. جنگ کی حالت میں پاکستان کو پہلے ہی ایٹم بم گرا دینا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کیا ہم ایماندار قوم ہیں؟ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا جنگ؟ بچوں کو ٹیوشن پڑھانا لازمی ہے یا نہیں؟ بسنت کا تہوار ہونا چاہیے یا نہیں؟ پاکستان کا عدالتی نظام ٹھیک ہے یا نہیں؟ دنیا بھر میں دہشت گردی کا ذمہ دار مسلمانوں کو کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے. کیا اسکول اور کالجز میں سیل فون الاؤ ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا نئی ٹیکنالوجی سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے. کیا غریب بندہ آج کل کے دور میں اوپر جا سکتا ہے؟ کیا جمہوریت ہر چیز کا حل ہے؟ کیا اسلامک تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کو بھی پڑھنا چاہیے؟ کیا عورتوں کا تعلیم حاصل کرنا فائدہ مند ہے
یہ بھی امپورٹنٹ ہے. کیا بجلی نہ ہونے کی ذمہ دار حکومت ہے؟ ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے کسی بھی صورت حکومت کے اوپر بات نہیں ڈالنی. کیا کمپیوٹر آؤٹ ڈور گیم سے لوگوں کو دور کر رہا ہے؟ یہ لیکچریٹ میں ٹاپک آ سکتا ہے. کیا پاکستان آئیڈل ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے اچھا پلیٹ فارم ہے؟ کیا مسئلہ کشمیر کا حل صرف جنگ ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کا آپ کے پاس حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سو آلموسٹ یہ 100 ٹاپکس ہیں، جن میں سے 50 میں نے گروپ ڈسکشن کی ویڈیو میں نے ایکسپلین کر دیے، بتا دیے کہ یہ ٹاپکس آپ کے ہو سکتے ہیں. سو نیکسٹ جو 50 سے 100 تک جو ٹاپکس ہیں وہ میں لیکچریٹ کے اندر ایکسپلین کروں گا، کیونکہ لیکچریٹ اور گروپ ڈسکشن کے ٹاپکس جو ہے یہ بالکل سیم ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. 99% یہ سیم ہے. ٹھیک ہے، سو آپ کی اگر گروپ ڈسکشن اگر آپ کی اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیکچریٹ بھی آٹومیٹیکلی اچھے ہو جائیں گے، اور اگر آپ کی لیکچریٹ اچھی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی گروپ ڈسکشن بھی اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سو اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، بس تھوڑا سا اس کو جج کرنے میں تھوڑا سا فرق ہی ہے کہ گروپ میں آپ آدھی بات کرتے ہیں، آپ سے پوری بات نہیں ہو پاتی، لیکن لیکچریٹ میں آپ کے پاس فل موقع ہوتا ہے، صرف آپ اپنی بات کریں گے. اگر آپ کو گروپ ڈسکشن میں موقع نہیں ملا تو یہ آپ کے پاس سیکنڈ چانس ہوتا ہے کہ آپ جی ٹی او کو امپریس کر سکیں، اپنی ٹیم کو امپریس کر سکیں. اور اگر آپ کا لیکچریٹ اچھا ہوگا تو گروپ ڈسکشن میں جو آپ کی جو ٹیم ممبرس ہوں گے وہ آپ کو ووٹ کریں گے. ٹھیک ہے، بہت سے بچوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ نمبر 5 کو ٹیسٹ نمبر 6 کو ووٹ کیوں دیا، تو ان کا سب سے پہلا آنسر یہ ہوتا ہے کہ سر اس بچے کی جو گروپ ڈسکشن تھی وہ اچھی تھی، سر اس بندے کا لیکچریٹ بڑا اچھا تھا، یا پھر تیسرا ریزن اس کا یہ ہوتا ہے کہ سر اس بندے کی کمانڈ ٹاسک اچھی تھی. ٹھیک ہے، سو یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے ہی فرسٹ امپریشن کے اندر اپنی جو ہے نا امیج بنا لیتے ہیں، سب کی نظروں میں اور جی ٹی او کی نظروں میں بھی. ٹھیک ہے، سو ان چیزوں کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اب اگر تیاری اگر آپ کی بات کی ہے کہ آپ تیاری کیسے کریں گے، تو دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک انیشل پاس کر لیا ہے تو آپ کے پاس 1.5 مہینہ آلموسٹ ہوگا، 45 ڈیز آپ کے پاس ہوں گے. تو اگر آپ ڈیلی صرف 2 ٹاپک کو ڈسکس کر لیں، ان کو سرچ آؤٹ کر لیں، دیکھ لیں کہ اس ٹاپک کے بارے میں مطلب کہ باقی دنیا کیا کہہ رہی ہے، گوگل کیا کہہ رہا ہے، نیوز چینل پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو آپ کی جو پریویس نالج ہے آپ اس کو یوز کریں، آپ قرآن اور حدیث کو یوز کریں، اس میں دیکھیں جی اس میں کیا کیا انفارمیشن ہے، اور اس کو آپ یہاں پہ لے کے آئے. کیونکہ جب یہاں پہ آپ حدیث وغیرہ اور قرآن کے آیات وغیرہ کو مینشن کر کے جب آپ بتاتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ کہا گیا، اور آپ جب ریفرنس دے دیتے ہیں تو اس کے آپ کو پلس پوائنٹس ملتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ دین کی تعلیم بھی رکھتا ہے، اس کے اوپر اس کو عبور ہے. ٹھیک ہے، سو اس لیے یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ڈیلی بس صرف 2 ٹاپکس آپ نے تیار کرنے ہیں. آئی ایس بی کی تیاری میں اور ہے کیا، کیونکہ ابھی تک آپ نے کیا کیا، آپ نے صرف سائیکولوجسٹ کی تیاری کی ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں بھی آپ کو ایسا کوئی خاص تیاری کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بس اپنی پرفارمنس دینی ہے اور جو آپ کے اندر ہے آپ نے وہ ان کو دکھا دینا ہے. ٹھیک ہے، سو تیاری اگر آپ کی دیکھی جائے تو آپ نے انہی چیزوں کی تیاری کرنی ہے، ڈسکشن کی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، سو نیکسٹ ویڈیو میں لیکچر 8 کو ڈسکس کروں گا کہ جب آپ کی ڈسکشن ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد